میں نے بتایا تھا نا کہ اہل حدیث کا فون آیا میرے پاس کہ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, اس کے ابا راضی نہیں ہے, قرآن و حدیث کیا کہتا ہے اس بارے میں. میں نے کہا آپ کا مسلک کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں اہل حدیث. تو میں نے کہا اہل حدیث کے فقہ میں اس کی اجازت نہیں ہے لڑکی کے ابا کو راضی کیے بغیر شادی کرنا. کہہ رہا میں فقہ شقہ نہیں مانتا, قرآن حدیث میں بتائیں مجھے. اب فقہ حنفی میں اجازت ہے. کہہ رہا میں نہیں مانتا فقہ حنفی شافی کیا ہوتا, قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, آج تک قرآن حدیث آپ اہل حدیث علماء سے پوچھتے رہے ہو, ہر مسئلہ ان سے, آج آپ ایک حنفی عالم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ قرآن حدیث نہیں ہے, یہ اپنی خواہشات ہیں. میں نے کہا آپ انہی سے پوچھو اہل حدیث کیا کہتے ہیں, کیونکہ آپ نے ہمیشہ ان پہ اعتماد کیا نا. آپ کا خیال تھا یہ حنفی علماء تو اندھی تقلید کرتے ہیں, اہل حدیث قرآن حدیث بتاتے ہیں, تو آج میں کیوں قرآن حدیث بتا رہا ہوں؟ کہہ رہے پھر بھی کچھ تھوڑے سے دلائل, پھر بھی کچھ تو ہو جائے, کچھ تو پتہ ہے نا. تو یہ کچھ اب کیوں, پہلے کیوں نہیں؟ پہلے تو فقہ حنفی کے مخالفت میں دلائل دے دے کے کہ یار یہ جو حدیث میں تو آتا لا نکاح الا بولی, ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحها باطل باطل باطل. پہلے تو یہ حدیثیں سناتے رہے کہ جو عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے. یہ ساری حدیثیں ہیں. میں نے کہا اب آپ مجھ سے کیوں پوچھ, میرے پاس ہیں حدیثیں بھی ہیں قرآن بھی ہے. تو یہ جو پینترے بدلتے ہیں نا, اس سے روکنے کے لیے علماء کہتے ہیں مانو سب کو چلو ایک پر. تو بھائی میں اگر فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں تو میں فقہ شافی کو بھی درست سمجھتا ہوں, کیونکہ سب کے فقہا میں اختلاف ہونا اس کی علامت ہے کہ اس حدیث کے دو مطلب نکلتے ہیں. کیونکہ ان میں جب اختلاف ہوا اس کا مطلب آپ اس اختلاف کو ختم نہیں کر سکتے. یہ حدیث ہی میں اختلاف ہے تھا, تبھی تو اتنے بڑے بڑے مجتہدین کی رائے میں اختلاف ہوا. آپ کیوں فنٹر بن کے فیصلہ کر رہے ہو کہ یہ والی رائے صحیح ہے اور وہ والی غلط ہے؟ او بھائی امام شافعی سے یہ فیصلہ نہیں ہو سکا, ابو حنیفہ سے نہیں ہو سکا, آپ سے کیسے ہوگا؟ ان کی رائے میں اختلاف ہو گیا, متفق نہیں ہو سکے, آپ آج کیسے کرو گے متفق؟ تو اس لیے جو ہے اس کو ایز اٹ از رہنے دیا جائے. ایک کو فالو کرو جو صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے, اور دوسرے پہ کیچڑ مت اچھو, بولو یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک. اس طرح سے امت میں جوڑ پیدا ہوگا, اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح چلایا جا رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ رائے ہے, یہ حدیث ہے, اور یہ لوگ حنفی لوگ اس کے خلاف چلتے ہیں, یا اہل حدیث اس کے خلاف چلتے ہیں. اس طرح سے ایک دوسرے پہ طنز کریں گے سوائے خواری اور کھجل کے کچھ بھی. ایک تو کھجل خواری ہوتی ہے, خواری کھجل ہوتی ہے, یہ کھجل خواری کی بڑی قسم. اور امت میں توڑ توڑ توڑ, ہاں بدعت کے خلاف سب کو جمع ہونا چاہیے, عقیدے میں سب کو ایک ہونا چاہیے. عقیدے جو قرآن حدیث نے بالکل, عقیدے میں اللہ نے کنفیوژن رکھی بھی نہیں ہے, اتنے پیچیدہ عقیدے نہیں ہیں ہمارے, بہت سیدھے سیدھے سے عقیدے بیان, اس میں دو رائے بولو بھائی نہیں. عقیدہ اللہ نے بہت واضح بیان کر دیا, اللہ ایک ہے. الرحمن علی العرش استوى, وہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. آسمان دنیا پر آتا ہے, کما هو لائق بشانہ, جیسے کہ اس کی شان ہے. اور کیا ہے اس کے ساتھ؟ کوئی دعا اللہ کے سوا کسی سے صرف یا اللہ مدد ہے, یا رسول اللہ مدد, بولو بھائی نہیں چلے گا. اتنا براڈ مائنڈڈ نہیں بننا ہے کہ یار بس سبھی ٹھیک ہیں. صحابہ کو گالی برداشت, اتنا براڈ مائنڈڈ نہیں بننا ہے. صحابہ کے بارے میں اجماعی عقیدہ ہے کہ سب جنتی ہیں, بس سب سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اخبار آحاد, خبر واحد قرآن کے مقابلے میں حجت نہیں ہوتی. تاریخی کتابوں اور تاریخی واقعات سے استدلال, اور ان سے خطا ہوئی بھی ہے تو ان کی نیکیاں ان کی خطاؤں سے زیادہ وزنی ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہو سکتی, یہ ہے ہی نہیں. غلطی اگر ہے بھی تو بھائی پھر بھی ہم سے کیا ہیں, اچھے ہیں. ہمیں ان کے خلاف زبان درازی کی اجازت نہیں ہے. یہ اجماعی عقیدے امت. ختم نبوت, حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں نازل ہوں گے. مزاروں پہ دیگیں چڑھانا بولتے کیوں نہیں؟ بولو نا یار, حرام ہے, ناجائز ہے. قبر ایک بالش سے اونچی کرنا حرام ہے, ناجائز ہے. قبروں کے طواف, قبروں کو چومنا, بولو نا کیا ہو گیا یار, بولنے میں سبق یاد کرا رہا ہوں. قبروں پہ طواف کرنا, قبروں کو چومنا, مزاروں پہ میلے ٹھیلے کرنا, مسٹنڈے بن کے بیٹھ جانا وہاں پہ. قبرستان ہم جو جاتے ہیں صرف میت کے لیے دعا کرو اور آخرت کی یاد تازہ کرو, پتلی گلی سے نکلو بس. وہاں شب برات والے دن کیسے قبرستانوں پہ کیا پروگرام چل رہے ہوتے ہیں, سب غلط ہے. قبرستان میلے ٹھولے کی جگہ نہیں ہے.
قبر پہ سجدہ کرنا حرام ہے. اسی طرح یہ کنڈے, نظر و نیاز, یہ جو چل رہا ہے آج کل, صدقات و خیرات ہے بھائی اسلام میں, بس چپکے سے غریب کو دیا, پتلی گلی سے نکل لیے. کبھی کبھار لوگوں کو دکھا کے کھلاؤ تاکہ لوگوں کو بھی ترغیب ہو, بس. سرن و علانیتن, اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک لوگ دکھا کے بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپا کے بھی. بکروں کو بھیٹ نہ چڑھاؤ, صدقے کے بکرا نہیں ہوتا کچھ بھی, صدقہ ہوتا ہے. پیسے ویسے دے دو, صدقے کے بکرے پہ اشکال ہوگا تو میرا کلپ سن لینا. تو ماں باپ کی خدمت کرنی ہے, یہ قرآن کا حکم ہے. اسی طرح یہ جو بدعات ہیں, جو 30 40واں اور وہ فلانے کے کل شریف ہو رہے ہیں, تو فلانے کے نام پہ کل شریف ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کس قسم کی نکالے میں لوگوں نے. صحابہ تو نہیں کرتے تھے بھائی یہ ساری چیزیں, تو سیدھے سیدھے انسان کے بچہ بن کے چلے آدمی. تو بدعتوں سے اجتناب کرنا ہے. میرے ریلیٹیوز میں بہت سے اہل حدیث بھی ہیں, بڑے تمیز سے ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, وہ فروعی مسائل کو نہیں چھیڑتے, حقیقت ہے. تو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں کہ یار بیسک چیزوں پہ اچھالو. یہ رفع الیدین نہیں ختم ہو سکتا. یہ جو رفع الیدین کے بغیر نماز ہے نا, 50% امت مسلمہ آج بھی رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتی ہے. اس پہ ساری صلاحیتیں لگا دو گے نا, 4-6 لوگ آ جائیں گے, باقی 50% ایسے ہی رہیں گے. اور یہ اہل سنت ہیں, یہ کوئی شیعہ رافضی تھوڑی ہیں, ان کو آپ گمراہ تھوڑی قرار دے سکتے ہو. یہ وہی فرقہ ناجیہ میں ہیں جن کو نبی نے جنتی کہا ہے. حنفی ہو, شافعی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, جو ایک فرقہ جنت میں جائے گا نا, سب اسی میں داخل ہیں, کیونکہ انہی کو نکال دیا تو بچے گا کیا. تو آپ رفع الیدین کرو اگر آپ کا دل کہتا ہے, لیکن یہ کہو کہ جو نہیں کرتے وہ سنت کے خلاف ہیں, یہ نہیں چلے گا. یہ مارکیٹ میں ایکسیپٹ نہیں ہوگی یہ چیز. چند لوگوں کو دیکھ کے آپ یہ متاثر نہ ہو کہ اتنے لوگ آ گئے. بھائی آبادی کا اتنا ریشو ہے کہ اگر روزانہ 100 بھی آ رہے ہیں نا تو 1000 سال لگ جائیں گے پوری امت کو لانے پر. تو چھوڑ دو یہ فکر. یہ نماز اگر نبی سے ثابت نہ ہوتی, خدا کی قسم 50% سے زیادہ امت کو اللہ رفع الیدین چھوڑنے والا نہ بناتا. اتنی بڑی بدعت پہ اتنے سارے لوگ تھوڑی جمع ہوتے. لوگ کہتے ہیں اتنے شیعہ بھی تو ہیں دنیا میں, اتنے رافضی بھی تو ہیں. بھائی وہ رافضی ہیں, ان کو کیوں جوڑ رہے ہو؟ وہ رافضی ہیں, وہ تو صحابہ کو نہیں مانتے, بہت ساری قرآن و حدیث کی نصوص کا انکار کرتے ہیں. ہم تو ابو حنیفہ کو مانتے ہیں جو چاروں اماموں میں سے ایک ہے, اہل سنت والجماعت کے بڑے امام سمجھے جاتے ہیں, جن کو آدھی سے زیادہ دنیا نے فالو کیا اور بڑے بڑے محدثین نے فالو کیا. وکی ابن جراح کا نام سنا ہے؟ جرح و تعدیل کے امام ہیں. بخاری, امام بخاری کے بہت احترام سے ان کا نام لیتے ہیں. جب حدیث پہ جرح ہوتی ہے نا کہ یہ راوی صحیح ہے, یہ غلط ہے, وکی ابن جراح کا نام لیا جاتا ہے. یہ امام حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دیا کرتے تھے. سمجھ رہے ہو؟ کسی نے ان سے پوچھا آپ ابو حنیفہ کی رائے پہ فتویٰ دیتے ہیں؟ انہوں نے کہتا ہے ما سمعنا رأیا احسن من رأی ابی حنیفہ, میں نے ابو حنیفہ کی رائے سے زیادہ اچھی رائے کسی میں نہیں دیکھی. یعنی قرآن حدیث میں جو ان کا فیصلہ ہوتا ہے اس سے اچھا فیصلہ مجھے کسی کا لگتا نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے, عبداللہ بن مبارک نے پوری نظم لکھ دی ابو حنیفہ کی شان میں. اتنے بڑے محدثین ہیں, کیا یہ بھی گمراہ تھے؟ امام حنیفہ کے بارے میں عبداللہ بن مبارک نے کیا کہا؟ رأیت ابا حنیفہ کل یوم یزید نبالۃ ویزید علما, میں جب بھی ابو حنیفہ کو دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ان کے علم اور ان کی ذہانت میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. وینطق بالصواب ویصطفیہ اذا ما قال اہل الجور جورا, جب ظالم لوگ غلط بات کرتے ہیں تو اس میں صحیح بات کا انتخاب کون کرتا ہے؟ ابو حنیفہ کرتے ہیں. اور کفانا فقد حماد وکانت مصیبتنا به امرا کبیرا, حماد الکوفی بخاری کے ایک راویوں میں سے ہیں, بہت بڑے محدث تھے, فقیہ تھے. ان کا جب انتقال ہو گیا, کہہ رہے ان کی موت ہمارے لیے ایک بہت بڑی مصیبت تھی, لیکن ابو حنیفہ نے ان کی وجہ سے جو علم کا ایک خلا پیدا ہوا تھا, اس خلا کو کس نے پورا کر دیا؟ ابو حنیفہ نے. فرد شماتت الاعداء عنا وابدا بعدہ علما کثیرا, جو اسلام دشمن قوتیں اسلام کے خلاف جو دلائل کی دنیا میں جو کچھ غلط پروپیگنڈا کر رہے تھے, ابو حنیفہ نے اس کا جواب دے کے اس پروپیگنڈے کو ہم سے دور کر دیا, اور حماد الکوفی کے بعد علم بہت زیادہ پھیلا دیا انہوں نے. تو بہت اس سے بھی آگے مزید اشعار گئے. تو ایک ایسے فقیہ کو ہم فالو کر رہے ہیں بھائی, تو یہ اور اتنی بڑی امت فالو کر رہی ہے, اور آپ ایک رفع الیدین نہ کرنے سے ان کو کہیں یہ سارے کیا ہیں؟ گمراہ ہیں. اور امام ترمذی نے کیا لکھا؟ رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث جب لکھی تو نیچے لکھا وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے اہل علم میں.
کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. جب کرنے والوں کا ذکر کیا نا تو ان کے نام ذکر کیے کہ یہ رفع الیدین کے قائل تھے. نہ کرنے والوں کا ذکر کیا تو ان کے نام ذکر نہیں کیے, کیونکہ یہ پہلے کہہ چکے تھے غیر واحد من اہل علم. تو بہرحال میں پھر بھی براڈ مائنڈیڈ ہوں, میں کہتا ہوں یار کرنے کے بھی بڑے مضبوط دلائل ہیں, تو آپ بھی یہ کہہ لو بھائی یہ بھی ہیں تو وہ بھی ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ بولو ہماری رائے میں کرنے کے مضبوط ہیں, ہم تو کریں گے, جو نہیں کرنے کے ہیں وہ نہ کریں. یہ کہہ لو نہ جو نہیں کرتے وہ ابو حنیفہ کے اندھے مقلد ہیں, وہ بخاری اور مسلم کے خلاف ہیں, انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ محمدی دین پہ نہیں چلنا, حنفی دین پہ چلنا ہے. اس سے آگ لگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل بولو بھائی نہیں ہو. اور کل آپ نے ہمارا ہی محتاج بننا ہے, کیونکہ میدان جنگ میں بھی کون, جہاد میں بھی کون آگے ہے, بولو بھائی ہم ہیں. ہر جگہ تو ہم لڑ رہے ہیں, افغانستان میں کون لڑ رہا ہے, بولو بھائی. ترک میں کس کی خلافت کی قیام کی باتیں ہو رہی ہیں. تو بہت ساری جگہوں پہ آپ کو آج بھی تبلیغی جماعت میں کون ہے, بولو نا کیا ہو گیا. ختم نبوت پہ جو سب سے بڑی تحریک ہے وہ کس کی ہے, وہ بھی ہماری ہے. میں پھر بھی مانتا ہوں آپ کے بھی بہت کام ہے, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں کہوں آپ کچھ کر ہی نہیں رہے. نہ بھائی آپ بھی بہت کچھ کر رہے ہیں. بدعت کے خلاف آپ کا بہت کام ہے, عقائد کی تصحیح میں بہت بڑی خدمت ہے آپ کی, لیکن جو جن کی اس سے بھی 10 گنا بڑی ہے ان کی خدمت کا اعتراف تو کرو میرے بھائی.